بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک وائی ٹی کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ 10 محرم الحرام یوم جمعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے علی اکبر نے اذان دی۔ امام حسین نے امامت فرمائی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی مٹھی بھر ساتھیوں کو مسلح ہونے کا حکم دیا۔ جب فوج کی ترتیب مکمل ہوئی تو آپ علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر دشمنوں کی صفوں کے قریب گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا: اے لوگوں، میری بات سنو، عجلت نہ کرو، تاکہ جہاں تک مجھ پر واجب ہے تمہیں سمجھا لوں اور اپنے آنے کا سبب تم سے بیان کروں۔ اگر تم حق پسندی سے کام لوگے تو تمہاری سعادت مندی ہے، اگر تم میرا عذر قبول نہ کرنا چاہو تو مجھ پر ٹوٹ پڑو، بلا شبہ اللہ میرا مددگار ہے۔ تم لوگ میرے نسب پر غور کرو کہ میں کون ہوں۔ کیا میرا قتل کرنا اور میری آبرو رازی کرنا تمہیں جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرمایا ہے کہ یہ دونوں نوجوانوں نے جنت کے سردار ہیں؟ کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو تمہیں میری خون ریزی سے روک دے؟ آخر تم مجھ سے کس بات کا بدلہ ترک کرتے ہو؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے یا کسی کا مال مار لیا ہے؟ آخر کس کا قصاص چاہتے ہو؟ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے شیس بن ربیع، حجار بن امجد، قیس بن اشرف اور یزید بن حارث کو نام لے کر پکارا اور پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے مجھے اپنے خطوط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ فصل پک چکی ہے، خرموں کے باغات سرسبز ہیں، دریا طغیانی پر ہیں، لشکر آراستہ ہیں، آپ جلدی آ جائیں؟ لیکن وہ سب اپنے لکھے ہوئے خط سے مکر گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، باخدا یہ خطوط تم نے لکھے تھے، لیکن اگر اب تمہیں میرا آنا پسند نہیں تو میرا پیچھا چھوڑ دو، میں کسی طرف نکل جاؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام کے موضع کا اصل جناب حر پر اپنے گھوڑے کو ایل لگائی اور امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر گھوڑے سے اتر کر آپ کی رکاب کو بوسہ دیا۔ امام نے حر کو معافی دے کر جنت کی بشارت دی۔ حر کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ حمید ابن مسلم بیان کرتے ہیں کہ لشکر حسین پر پہلا تیر عمر بن سعد نے چلایا۔ جناب حر کو قصور ابن کنانہ نے شہید کیا۔ عمر ابن سعد نے جب لشکر حسینی کا جذبہ شجاعت دیکھا تو سمجھ گیا کہ ان سے انفرادی مقابلہ ناممکن ہے، چنانچہ اس نے بے شمار تیر اندازوں کے ذریعے تیر بار آنی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں امام حسین کا تقریباً تمام لشکر مجروح ہو گیا۔ تقریباً 40 اصحاب اسی وقت شہید ہو گئے۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ دوران جنگ نماز ظہر کا وقت ہو گیا تو نماز کا تہیہ فرمایا۔ تیر چونکہ مسلسل آ رہے تھے، اس لیے زہیر ابن قیس اور سعید بن عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر تیروں کو سینے پر لینے لگے، یہاں تک کہ امام نے نماز تمام فرما لی۔ باوفا کی شہادت کے بعد امام حسین کے اعزا اقارب یکے بعد دیگر میدان کارزار میں داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ جب امام حسین علیہ السلام بے یار و مددگار ہو گئے تو خود باخبر شہادت میدان کے لیے عزم ہوئے۔ آپ حل ناصر، یعنی کوئی ہے جو میری مدد کرے، اس کی صدا بلند فرمانے لگے۔ آپ کی آواز سن کر امام زین العابدین اپنی کمال علالت کے باوجود خیمے سے باہر نکل آئے۔ امام نے حضرت کلثوم کو آواز دی کہ بہنہ عابد بیمار کو روکو، اب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، ہونٹوں پر تشنگی کے کانٹے چبھ رہے ہیں، آسمان سے سورج آگ برسا رہا ہے۔ آج نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ یہ پانی ہر شخص کے لیے عام ہے۔ عمر ابن سعد نے لشکر والوں سے کہا کہ سب مل کر حملہ کر دو۔
40 افراد نے آپ کو گھیرے میں لے کر وار کرنا شروع کر دیا۔ عبدالطوف جعفری نے جبین مبارک پر تیر مارا، پھر ایک تیر آپ کے سینے میں پوست ہو گیا۔ اس کے بعد صالح بن صہاب نے ایک نیزہ مارا۔ ابن شریف نے آپ کے دائیں شانے پر تلوار ماری۔ سنان بن انس نے آپ کی ہنسلی پر تیزہ مارا، پھر اس نے ایک تیر بلوے مبارک پر مارا۔ آپ نے تیر کو کھینچا، اس کے بعد بن مالک بن اصبر کنندی نے سر مبارک پر تلوار ماری۔ حسین نے دہن اقدس پر تیر مارا۔ ابو ایوب غنوی نے حلق پر حملہ کیا۔ پھر نصر شاہ نے جسم پر تلوار ماری۔ یہ دیکھ کر عمر ابن سعد نے کہا کہ ان کا سر فوراً کاٹ لو۔ سر کاٹنے کے یہ شیث ابن ربیع آگے بڑھا اور واپس ہو گیا۔ پھر سنان بن انس آگے بڑھا، اس کے جسم پر ریشہ طاری ہو گیا۔ اس کے بعد شمر آپ کے سینے مبارک پر سوار ہو گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یزید کی جانب سے مال و دولت ملے گا۔ امام عالی مقام نے دریافت کیا کہ کون سا وقت ہے؟ جواب ملا، نماز کا وقت ہے۔ فرمایا مجھے اپنے مولا کے حضور آخری سجدہ کر لینے دو۔ خون آلودہ ہاتھوں کے ساتھ تیمم کیا اور بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گئے۔ باری تعالیٰ یہ زندگی تیری دی ہوئی ہے، اسے تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اے خالق کائنات، میرا یہ آخری سجدہ قبول ہو۔ بدبخت شمر آگے بڑھا اور چاہا کہ امام عالی مقام کا سر تن سے جدا کر دے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میرے قاتل ذرا مجھے اپنا سینہ تو دکھا، کیونکہ میرے نانا نے مجھے جہنم کی نشانی بتائی تھی۔ امام ابن عساکر نے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مارتا ہے، اور شمر برس کے داغوں والا تھا۔ چنانچہ آپ نے نشانی دیکھ کر فرمایا کہ ہاں یہ بدبختی تیرا مقدر ہے۔ شمر نے آپ کے گلوئے مبارک کو خنجر کے 12 ضربوں سے قطع کر کے نوک نیزہ پر بلند کر دیا۔ اللہ کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے ایسا ظلم کیا، ان پر جو قافلہ حسین علیہ السلام پر ظلم کی انتہا دیکھتے رہے اور بھی خاموش رہے۔ آمین ثم آمین۔ کمیں ایک بار سلام یا حسین لکھ دیجئے۔